سوال کروں گا اور اس کو سوالوں کا جواب دینا ہوگا. اور فرماتے ہیں کیا ہوا, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے, چندہ بھی دیتے رہیں گے اور بات بھی غور سے سنیں گے, ٹھیک ہے. اور فرماتے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کیا فرما رہے ہیں, اب یہودی عالم فرما رہے ہیں میں آپ کو سوال کروں گا, آپ جواب دو گے. میں ہاں آپ سوال تو کرو میں جواب دوں گا. فرمایا بتاؤ ایک جس کا دوسرا نہیں. فرمایا اللہ ایک ہے اس کا دوسرا نہیں. فرمایا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. فرمایا اللیل والنہار, فرمایا یہ دو ہے ان کا تیسرا نہیں. دن اور رات یہ دو ہے ان کا تیسرا نہیں. فرمایا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. فرمایا لوح قلم کرسی, فرمایا کیا یہ تین ہے ان کا چوتھا نہیں. اور فرمایا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے چار بڑی کتابیں نازل فرمائی, ان کا پانچواں نہیں. فرمایا وہ کون سی, تورات زبور انجیل قرآن کریم, یہ چار کتابیں ہیں. اور فرمایا پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کے اوپر 5 نمازیں فرض کی, 6 نہیں. اس کے بارے میں ایک بات بیچ میں کہہ رہا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور معراج پر جانے کے بعد پہلا تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا کہ میرا یہ تقاضا ہے, میں اپنی امت کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا سوال. فرمایا باقی جتنی قومیں آئی, جتنی قومیں دنیا کے اندر آئی, ان کی عمریں اتنی لمبی تھی. میری امت جو آخر میں آئی اس کی عمر اتنی کم ہے, کیوں ہے, 60 یا 70 سال عمر کیوں ہے. فرمایا اس کی عمر اس لیے کم ہے, اگر میں ان کی عمریں زیادہ کر دیتا اور یہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتی دنیا کے اندر, یہ ذلیل و خوار برباد ہو جاتے, ان میں سے کوئی بھی جنت میں جانے والا نہ ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ قربان جاؤں تیری شان پر, قربان جاؤں. اسی طرح تحفے کے اندر 50 نمازیں ملی. آئے واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت پر 2 ہی نمازیں فرض تھی اور وہ 2 نماز ہی پورا کر, آپ کی امت کہاں سے 50, کام کرتے 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 5 پر پہنچ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں, فرمایا 5 نمازیں ادا کرے گی, ایک پورا 50 کا ثواب دے دوں گا, پورا 50 کا ثواب دے دوں گا. اور میں فرما رہا تھا 5 چیزیں بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت پر 5 نمازیں فرض کی. اسی طرح ٹائم کم ہے, اگر سوال گنتا رہوں گا تو ٹائم دیر سے لیٹ ہو جائے گا. اسی طرح کرتے کرتے جب 26 سوالات کیے, 26 سوالات کرنے کے بعد فرمایا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, اب میرا ایک سوال ہے, اب میرا ایک سوال ہے. فرمایا آپ سوال تو کرو میں جواب دوں گا. فرمایا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے, جنت کی چابی کیا ہے. ایک ہی سوال یہودی عالم کی زبان پر, یہودی عالم کی زبان بند. اور فرمایا مجمع نے شور اٹھایا, آپ نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی, آپ نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی. اور فرمایا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا, آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. فرمایا کیا تم, مجمع نے کہا کہ آپ کو آتا نہیں ہے. فرمایا جواب تو مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں, یہی ہم بھی کہتے ہیں, یہی ہم بھی, بھائی مجھے سارا پتا ہے, جب پتا ہے تو مانتے کیوں نہیں, پتا ہے تو مانتے کیوں نہیں. فرمایا آپ بتاؤ تو صحیح کہ جنت کی چابی ہے, ہم سب ماننے کے لیے تیار ہے. فرمایا جنت کی چابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے بھائی بزرگوں ساتھ دین جو پھیلا ہے قربانیوں سے پھیلا ہے. میرے بھائی بزرگوں ساتھیو, دنیا کی ڈگری حاصل کرنے سے دین پھیلا نہیں ہے. ان مدارس والوں سے پوچھو, جب یہ کبھی کچی روٹی بھی کھاتے ہیں, کچے بستر, بوریوں کے بستروں کے اوپر بھی سوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیسے کیسے کھانا کھاتے ہیں, لوگ کیسے کیسے تانا تشریح دیتے ہیں ان مدارس والوں کے اوپر. میرے بھائی بزرگوں ساتھیو, کل قیامت کے دن یہی مدارس والے بڑے بڑے عہدے والوں کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. یہی مدارس والے میرے بھائی بزرگوں ساتھیو, کتنا ہی بڑا منسٹر کیوں نہ ہو, آخر وہ جس جگہ پر ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے. اور جب کوئی عالم, جب کوئی مولوی, جب کوئی حافظ کلام اللہ جو مدرسے سے فارغ ہو کر 12 سال, 13 سال, 20 سال مدرسوں میں لگا کر آتے ہیں, ان سے پوچھو مدارس کی حقیقت کیا ہے. میرے بھائی بزرگوں ساتھیو, اسی طرح کیا کہے, مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. میرے بھائی بزرگوں ساتھیو, آج اس کے اشوان کے دور دراز علاقے کے اندر, اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حافظ کلام کو پیدا فرمایا. کیا پتہ ہے کس کس کا مال, کس کا وقت لگا ہوا ہوگا, کس کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنا ہوا ہوگا. میرے بھائی بزرگوں ساتھیو, مدارس کو تعاون کی ضرورت ہے, مدارس کو تعاون کی ضرورت ہے. بیان سننے سے مدارس کام نہیں کرے گا. میرے بھائی بزرگوں ساتھیو, باتیں کرنے سے مدارس کام نہیں کرے گا. مدارس جو کام کرے گا استقامت سے تب کام کرے گا جب ہر ایک بندہ اس کی سپورٹ میں رہے گا,
اس کی سپورٹ میں رہے گا. میرے بھائی بزرگوں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مدارسوں کی مخالفت کرتے ہیں. میں ان مخالفت کرنے والوں سے یہ بات کہتا ہوں برا مت ماننا. کل قیامت کے دن جو مدارسوں کے خلافت کرنے والے ہوں گے کل قیامت کے دن الٹے پیروں سے لٹکا کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بتا رہا ہوں, اپنی بات یہ بتا رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں ساتھیوں. اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے ان مدارسوں کی قدر کرو, ان مدارسوں کی قدر کرو. خدا کی قسم وقت ایسا آئے گا لوگ ترسیں گے کوئی دین کی بات کہنے والا ہو, ہم سنیں گے لیکن دین کی بات کہنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا. کوئی کہے گا ہم قرآن سنیں گے, کوئی کہے گا ہم مسجدوں کے اندر نماز پڑھیں گے, لیکن مسجدیں بند ہوں گی, مسجدیں ویران ہوں گی. اس لیے میرے بھائی بزرگوں ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں کہ جن بھائی بزرگوں نے یہ جو بھائی بنا ہوا ہے آپ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال جان علم میں برکت عطا فرمائے. میرے بھائی بزرگوں ساتھیوں یہ سب آپ کے دعاؤں کی وجہ سے ہے. میرے بھائی بزرگوں ساتھیوں ایک انسان کے ہاتھ اوپر اٹھانے سے یہ کام نہیں بنتا ہے. جب سب